الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب بتلائے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم کو ایک باادب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ انتہائی باادب ہوں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب رچا بسا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قسم کی بے ادبی ان کو گوارا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح سرشار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے جب جاسوس آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات اپنے قبیلے والوں کے سامنے جا کے بیان کیے تو کہنے لگے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ جہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح خاموش بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں، وہ حرکت کریں گے پرندے اڑ جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرات اپنے ہاتھوں میں، اپنے چلوؤں میں بھر کر اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب تمام طرف سے دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کر لیا غزوہ احد کے موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے درپے ہو گئے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصار کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب تلواروں اور نیزوں اور تیروں کا سامنا کرنا پڑا تو ایسی مشکل گھڑی کے اندر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا. حتیٰ کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، اور دفاع کرتے ہوئے ان کو ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار کے اندر لینا تھا، تو وہ صحابی اگر یوں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی پشت کر لیتے اور دشمنوں کی طرف اپنی پیٹھ کر لیتے تو جنگی تدبیر کے اندر یہ کوئی خلاف ادب نہیں تھا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھا، اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور اپنی پیٹھ کے اوپر تیر اور تلوار کے زخم برداشت کیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے اور اس قدر ان کا احترام کرتے تھے.
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس قدر احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ اور آداب ذکر فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ادب یہ ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تم ہو تو تمہاری آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے ایسی اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا معاملہ اتنا اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کے نتیجے میں انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم فرمایا آواز کو بلند نہ کرنے کا، یہ در حقیقت ایذا سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دی جائے۔ خصوصی حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن عمومی حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو ایذا نہیں دینی چاہیے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان، ایک آدمی اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے کرتوت، اس کی حرکات، اس کے سکنات ایسے ہیں جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، بیت اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً اللہ کے رسول بہت زیادہ اس کا احترام ہے۔ پھر فرمایا بتلاؤ کہ اس سے بھی زیادہ کوئی احترام والی چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے زیادہ احترام کی چیز مسلمان کی ذات ہے، کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت آبرو کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس کے جان یا مال یا عزت آبرو کی بے احترامی کی، ایسا ہے جیسا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیا۔ اب ہم سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا اسلام کے ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہماری ایذا زبان کے علاوہ ہاتھ پاؤں سے ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کی جان مال سے کھیل رہے ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا مسلمان بھی باقی ہیں یا نہیں، کہ ایک معصوم جان کو برباد کر دینا، ایک معصوم جان کو جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تباہ کر دینا اور نام اسلام کا ہو، تو کیا یہ اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے والی بات ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے شریعت نافذ ہو جائے گی؟ کیا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ کیا اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی خوشنودگی حاصل ہو جائے گی؟ کیا اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو اصول بیان فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر تعلیم فرمائی، اس قدر احترام فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی جنگ کا موقع آئے تو جنگ کے موقع کے اندر جو تمہارے دشمن ہیں ان دشمنوں کی عورتوں سے تعارض نہ کرو، ان دشمنوں کی بوڑھوں سے تعارض نہ کرو، ان دشمنوں کے بچوں سے تعارض نہ کرو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما رہے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کے بے خواہ بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہمارے اندر زیادہ غیرت ایمانی ہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی باطل گروہ کے آلے کار تو نہیں بن رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ کی ایذاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے اندر یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا کہ بعض لوگ خوشی کے موقع کے اوپر بڑے بڑے ڈیک کا انتظام کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈیک کا انتظام کر کے اس پہ نعتیں لگا دیتے ہیں، اور اب وہ نعتیں چل رہی ہیں پوری رات پورا دن۔ اب پڑوس کے اندر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، پڑوس کے اندر کوئی سونا چاہ رہا ہے، پڑوس کے اندر کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم چونکہ خوش ہیں لہذا اب پورا محلہ جاگتا رہے گا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو فرما رہے ہیں کہ ایذائے مسلم حرام ہے، اور حقیقی مسلمان وہی ہے جو ایذا سے بچتا ہو، جو ایذا رسانی سے بچتا ہو، جو انسانوں کے تکلیف دینے سے بچتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اپنے انسانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحم کرنے والے تھے کہ جانور اور پرندے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کیا کرتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک چڑیا آئی اور پھڑ پھڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئی اور تڑپنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو اٹھایا اور فرمایا کہ اس کو کس نے پریشان کیا ہے، اس کے گھونسلے سے اس کے بچے کس نے لیے ہیں، یہ شکایت کر رہی ہے اپنی تکلیف کی، لہذا اس کے گھونسلے میں اس کے بچے رکھ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہربان۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک اونٹ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا قدم مبارک پر اپنا منہ رکھ دیا اور بڑبڑانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے اور سارے وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائے، اور جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر حقیقی مسلم کسی کو کہا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو ایذا سے نفرت ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو ایذا تو نہیں دے رہا، اگر وہ ایذا دے رہا ہے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ کوئی مجلس منعقد کرے اور مجلس منعقد کرنے کے اندر اس آدمی نے اتنے ڈیک لگا دیے کہ جتنے ڈیک کی ضرورت نہیں ہے، 2 ڈیک سے مثال کے طور پر مجلس کے اندر آواز پہنچ سکتی ہے، اس نے ایک چوراہے سے لے کے دوسرے چوراہے تک ڈیک لگا دیے اور اس پہ نعتیں چل رہی ہیں، اس پہ واعظ چل رہے ہیں، اس میں دعوے چل رہے ہیں، اس پہ تنقیدیں چل رہی ہیں، اس میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو اب ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب یہ حکم ہو اور اس حکم کے بعد ہم اتنی بے احتیاطی کریں تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن اعمال سے انسانوں کو تکلیف ہوتے ہی، اور خاص طور سے انسانوں کے اندر اللہ کی جو کمزور مخلوق ہے ان کو تکلیف ہوتے ہی، تو ایسی تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کہیں ہم اتنے آگے تو نہیں بڑھ گئے کہ اتنا آگے بڑھنا مطلوب بھی نہ ہو، مقصود بھی نہ ہو، اور اس کی بنیاد پر ہم کو محب بھی قرار نہ دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو تو یہ لمحے فکریہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگوشی میں گفتگو فرمانے لگے، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ بعض دفعہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے دوبارہ دہرانا پڑتا، اور ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز اللہ رب العالمین نے بڑی بلندی تھی اور بڑی تیز آواز تھی، انہوں نے بھی اپنی آواز کو پست کر لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خلفائے راشدین نے اس قدر اہتمام کیا۔ تو جب وہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کر رہے ہیں، وہ اس قدر اس آیت کا اہتمام کر رہے ہیں عمل کرنے کا، تو ہم کو کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ ان کے پاس نیکیوں کا تو ایک بڑا ذخیرہ تھا، اور ہمارے پاس نیکیاں پہلے تو ہے نہیں، اور اگر ہیں تو اس کے اندر ریاکاری کی گندگی اتنی لگی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے تو کر لے، ورنہ قبولیت کے بارے میں خوفزدہ ہی رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمارے دل کے اندر ہے چلو لوگ ہم کو نمازی سمجھیں گے، لوگ ہم کو دیندار سمجھیں گے، اگر ہم خیرات کر رہے ہیں تو دل کے اندر کسی گوشے میں چھپا ہوا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے کہ بڑا سخی آدمی ہے، اگر ہم وعظ کر رہے ہیں تو ہمارے دل کے خیال کے اندر گوشے کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ میں اچھی بات کروں گا تو لوگ واہ واہ کریں گے کہ فلاں مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی۔ تو ہمارے اعمال کا تو حال یہ ہے کہ ریاکاری کی گندگیوں سے وہ گندا ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عالم آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایک عمل ایسا کہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی خوف یہ غالب کہ کہیں اللہ اس کو رد نہ کر دے۔ اور جب وہ یہ آیت سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل پست آواز میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو راستے نہ مطلوب ہیں، نہ مقصود ہیں، نہ ممدوح ہے۔ تو ایک بات جس کی ہم کو یہاں تعلیم دی گئی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم کو مسلمان بن کر جینا ہے، اور مسلمان کی تعریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس تعریف کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، اور وہ تعریف کیا بتلائی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان کی تکلیف سے اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اسلام کے دعوت بھی دینی ہے، اسلام کا کام بھی کرنا ہے، تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، تمام چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانی ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے اندر طریقہ وہ اپنانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنایا جائے جس کے اندر انسانوں کی زندگیوں کا کباڑہ ہو جائے، جس کے اندر انسانی جان مال عزت آبرو کا کباڑہ ہو جائے اور نام دین کا لیا جائے، نام دین کے پرچار کا لیا جائے، تو اس حدیث کی روشنی کے اندر اپنا چہرہ ضرور دیکھ لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ کہ بنو تمیم کا قبیلہ آیا، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچ کر وہ انتظار کرنے کے بجائے زور زور سے کہنے لگا یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ ہمارے لیے ذرا تشریف لے آئیے باہر، ہم کو آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو
دیوار کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے رہے ہیں، وہ آوازیں دینا اچھی بات نہیں، کم عقل ہیں، بیوقوف ہیں، اکثرهم لا يعقلون، اکثر ان میں بیوقوف اور بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ انتظار کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا تو وہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی۔ اس آیت سے علماء اکرام نے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ وہ مسائل یہ بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے باہر نہ بلایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ انتظار کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا، کیونکہ 5 وقت کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور باہر تشریف لے کے آئیں گے، تو جب باہر تشریف لے کے آئیں گے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا رکھ لیا جائے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو پردہ فرما گئے، لیکن روض اقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات عطا کی گئی ہے۔ جس طرح کے شہداء کو ایک حیات عطا کی گئی اور ان کے بارے میں کہا گیا تم کو ان کی حیات کا علم نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ان سے بلند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اعلیٰ حیات عطا فرمائی گئی ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار کر سلام نہ پیش کیا جائے، کہ اگر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے کے اندر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر باہر نہ بلایا جائے، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دور ہیں، اور مثلا پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، تھائی لینڈ میں ہیں، اور وہاں پر یوں کہے کوئی آدمی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ اس آیت کی روشنی کے اندر ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ہیں اپنے روض اقدس کے اندر، تو جب کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دے کے باہر بلانے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے یہ بات بھی بے ادبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے۔ یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں یہ مسئلہ لکھا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے والد ہوں تو کیا میں اپنے والد کو بلا کر تحفہ دوں گا، یا اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوں گا، بڑے عاجزی سے بیٹھوں گا اور بیٹھ کر ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا؟ یقیناً ہر ذی شعور آدمی جو کامن سینس استعمال کرتا ہے وہ یہ کہے گا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تحفہ پیش کروں۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ ہم درود و سلام کا تحفہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند و اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے۔ کسی کے بلند کرنے سے آپ کا ذکر بلند نہیں ہوگا۔ ہر نبی کے معاملے کو آپ دیکھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑ دیا اور اپنے احترام کے ساتھ ان کے احترام کو جوڑ دیا۔ تو اللہ کا احترام جہاں جہاں ہے، اللہ کی حمد و ثنا جہاں جہاں ہے، وہاں خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ جاتی ہے۔ تو اب اتنے بلند و بالا، اتنے قابل احترام ہستی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود و سلام پیش کریں گے، ہم محفل میلاد مقرر کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی کر کے اپنے ہاں بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے یہ لیجیے حضور ہمارے چیتھڑوں والا سلام، جو انتہائی بے ادبی والا سلام ہے، وہ آپ کو تحفے میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی کے اندر علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ
اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار ہے، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، آواز دے کر ان کو باہر بلایا جائے گھر کے اندر سے۔ تو جب دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اپنے روزے اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے، اور جب کوئی آدمی باہر کے علاقے سے درود پیش کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے، وہ جماعت درود کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں حاضر ہوئے تو پھر اس صورت کے اندر ادب سے یوں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، اس کا تعلق لڑائی جھگڑے سے اور تعصب سے نہیں۔ اور ہم جب سوچیں گے، ٹھنڈے دل سے سوچیں گے، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم حضور کی محبت میں حضور کی بے احترامی کر رہے ہیں، اور حضور کی محبت میں ہم حضور کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک کے اندر تشریف فرما ہو تو ان کو نام لے کر مت پکارو اور نہ ہی بلاؤ، بلکہ ولو انہم صبروا، بلکہ انتظار کر لیتے وہ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہاں پر دو باتیں یہ سامنے آ گئیں۔ تیسری بات جو سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، جن کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا ہے، ان کے ادب کا بھی اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، تو بیمار ہونے کے بعد ایک صاحب تیمارداری کے لیے آئے، صبح تشریف لائے اور تیمارداری کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھے ہوئے مستقل باتیں کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تیمارداری کر کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ صاحب بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی حیا تھی، انہوں نے بڑے حکمت کے انداز سے فرمایا کہ لوگ عجیب ہیں، ان کو تیمارداری کرنے ہی نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے ہاں حضرت واقعتاً اگر آپ فرمائیے تو میں کواڑ بند کر دوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کورے عقل کا ہے، تو فرمایا بے شک تم کواڑ بند کر دو، لیکن باہر جا کر بند کرنا، اندر سے مت بند کرنا۔ یعنی وہ کہنے لگے میں اندر سے بند کے، مقصود تو انہی کو نکالنا تھا، اب وہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہل ہی نہیں رہے۔ تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اب بہت سے احباب ہیں، آپ دیکھیں گے کہ علماء اکرام کے بارے میں وہ اتنے غیر محتاط ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے فون کر دیا، رات کے 3 بجے فون کر دیا۔ ایک بزرگ کو ایک صاحب نے رات کے 2, 2:30, 3 بجے فون کیا، تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ صاحب آپ نے رات کے 2:30 بجے فون کیا ہے، کوئی کام؟ تو کہنے لگے ہاں میرا خیال یہ تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، تو لہذا میں آپ سے بات کر لوں۔ اب آپ بتلائیے کہ یہ کون سے دینداری کا شوق ہے؟ جب سارے تقاضے پورے ہو جائیں اور باتیں کرتے ہوئے رات کے 2, 2:30 بج جائیں، تو اس کے بعد کوئی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی مسئلہ الجھ جائے، تو تفریح تباہ کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں گیا کہ ہمارے اکابرین کے اندر مروت حد سے زیادہ ہے، تو اکابرین رعایت کرتے ہیں، مروت کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں سے میں نے یہاں تک جملہ سنا، ارے وہ صاحب ان مولانا کو جب چاہو میں ان کو ایک فون پہ یہاں بلا سکتا ہوں، ان کی کیا حیثیت کیا ہے، میرا تو ان سے بڑا یارانہ ہے۔ حالانکہ وہ اگر بزرگ ہیں، وہ آپ کی رعایت رکھ رہے ہیں، آپ سے مروت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ کے ادب کا تقاضا اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی اس طرح بے احترامی نہ کریں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آج کل تو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ علماء کی 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت جو مدارس کے اندر تعلیم ہو رہی ہے انتہائی فرسودہ تعلیم ہے۔ ارے کیسی فرسودہ تعلیم ہے؟ تمہاری تعلیم تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گی، اور یہ جو مدارس کے اندر تعلیم ہے وہ دنیا کے نظام کو بھی سکھلا رہی ہے، اور قبر کی باتیں بھی بتلا رہی ہے، اور حشر کی باتیں بھی بتلا رہی ہے، اور جنت کی باتیں بھی بتلا رہی ہے، پلسرات کی بھی باتیں بتلا رہی ہے،
میزان کی باتیں بتلا رہی ہے، تمہاری ان لمیٹڈ زندگی کی رہنمائی کر رہی ہے اور تمہاری لمیٹڈ زندگی کی رہنمائی کر رہی ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمیٹڈ زندگی کے بارے میں جو دنیاوی تجربات سے علوم مرتب کیے گئے ہیں، فنون مرتب کیے گئے ہیں، وہ علم ہے، باقی ساری فرسودہ باتیں ہیں۔ یہ بھی ایک بے ادبی کا ایک ڈھنڈورا ہے جو پیٹا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے بڑی کوشش اور جستجو کی جا رہی ہے کہ علماء کی بے توقیری کر دی جائے، علماء کی بے احترامی کر دی جائے، اور یہ تصور پیش کر دیا جائے کہ دین کے ٹھیکیدار علماء نہیں ہیں، ہم بھی دین کے بارے میں بتلا سکتے ہیں۔ اور پھر اس قسم کے لوگ سوٹڈ بوٹڈ ٹاک شو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اسلام کے بارے میں اس طرح چھری چاقو چلاتے ہیں جیسا کہ کوئی بچہ بیٹھ کے کوئی پینٹنگ کے لیے کوئی چیز کاٹ رہا ہے، اور اسلام کی چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے، اور یہ بات مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ وحی کا معاملہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل اپنا سفر چھوڑ دیتی ہے۔ حواس نے سفر چھوڑا تو عقل نے کام شروع کیا، عقل نے سفر چھوڑا تو وحی نے کام شروع کیا۔ اگر ساری باتیں عقل کے اندر آنے والی ہوتی تو ایسی صورت کے اندر وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ یقینی بات ہے کہ وحی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے عقل نے کام چھوڑا۔ تو اب یہ کامن سینس اور غیر کامن سینس کی باتیں کرنا خود ایک بیوقوفی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس آیت کی روشنی میں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ انبیاء کے وارثین کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کی رعایت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کے اندر اس سلسلے میں کتنا اہتمام تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، تمام تفسیر کرنے والوں کے امام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر میں ان کو مقام عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات دامن گیر ہو گئی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام جو اس وقت موجود ہیں ان سے کسب فیض کرنا ہے۔ تو وہ خود ہر صحابی کے گھر پہ جاتے اور علم حاصل کرتے۔ بعض مواقع میں ان کے ادب و احترام کا یہ قصہ لکھا گیا ہے، یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ بعض مواقع پہ کسی صحابی کے گھر پہ تشریف لے گئے اور دروازے کے اوپر جا کر دروازے پہ دستک نہیں دی بلکہ بیٹھ گئے، اور عرب کی ریگستانی گرمی، اس کی شدت، اور پھر اس کے اندر جب جھکڑ چلتے ہیں اور ایک باقاعدہ بگولا اٹھتا ہے، جس طریقے سے جو لوگ جانتے ہیں کہ ریگستان کے اندر جو بگولے اٹھتے ہیں وہ انسانوں کو اور گاڑیوں اور جانوروں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بگولے اڑتے، اور پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مٹی کے اندر بالکل ڈوب جاتے اور بالکل مٹی کے اندر چھپ جاتے اور دھول گرد و غبار میں اڑ جاتے، اور صحابی جب باہر نکلتے تو دیکھتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو وہ کہتے ارے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے۔ تو ان کا جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حیثیت سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے علم حاصل کیا وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے نکلنے کا انتظار کروں۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہمارے اکابرین کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں تمام صحابہ آتے ہیں، تمام تابعین آتے ہیں، تمام تابعین آتے ہیں، ائمۃ المجتہدین آتے ہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء سب آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا وتیرہ تھا، یہ ہمارے اکابرین کی زندگی تھی کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام اس قدر کرتے، اور اس احترام کے اندر یہاں تک کرتے کہ مشقت اٹھا لیتے۔ ریگستانی مٹی جب جھکڑ چل کے انسان کے اوپر گرتی ہے تو لوگ بتلاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آگ کی چنگاریاں گر رہی ہیں، کیونکہ وہ زمین کے اندر جو مٹی ہوتی ہے ریگستانی وہ انتہائی تپ جاتی ہے، اور اس کی تپش ان ذرات کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جب وہ دھول مٹی اڑ کر انسان پہ گرتی ہے تو آپ اندازہ فرمائیے جیسے چنگاریاں گر رہی ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انتظار فرما رہے ہیں اپنے استاد کے نکلنے کا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعلیم دی گئی وہ ان کے نائبین کے بارے میں بھی ہے، ان کے وارثین کے بارے میں بھی ہے۔ تو ہم کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے کہتے رہنے دیجئے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کی قبر کا معاملہ حق ہے، وہاں پر کوئی سیاستدان آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی سپر پاور آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ کیونکہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر لا شفاعہ، نہ شفاعت چلے گی، نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ وہاں عہدہ چلے گا، نہ وہاں منصب چلے گا، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، وہاں تو کام آنے والی چیز ہمارے آپ کے اعمال ہیں۔ اب یہ ہمارے اعمال اور آپ کے اعمال کے جو خیرخواہ جو آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارے قبر میں یہ کام آئے گا، تمہارے حشر میں یہ کام آئے گا، تمہیں پلسرات میں یہ باتیں کام میں آئیں گی، تمہاری فلاں جگہ پر یہ کام میں آئے گی۔ اب آپ سوچئے، ذرا تصور فرمائیے کہ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے کو کسی صاحب نے اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا تو آپ ساری زندگی اس کے احسان مند رہیں گے، اور اگر اب اس کے بیٹے کو ان صاحب نے کہیں اچھی ملازمت دلوا دی تو پھر تو آپ ان کے غلام ہو جائیں گے۔ اب آپ ایک طرف یہ معاملہ رکھیے، دوسری طرف دیکھیے یہ علماء آپ کو قبر کے سفر کی ساری معلومات دے رہے ہیں، یہ علماء حشر کے بارے میں آپ کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، یہ علماء پلسرات پہ کام آنے والی باتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، یہ علماء آپ کو میزان کے اوپر جو چیزیں کام آئیں گی وہ بتلا رہے ہیں۔ تو ان علماء کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ اور دنیا کچھ بھی بولتی رہے، بھائی اگر دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ مولویوں نے ترقی میں رکاوٹ بن گئے، مولویوں نے یہ کر لیا، مولویوں نے یہ کر لیا، اب آپ مجھے بتلائیے کہ آج تک جو خزانے لٹے ہیں کسی مولوی کا الحمدللہ اس کے اندر ہاتھ نہیں ہے۔ آج کل جتنی بھی آپ عریانی، فحاشی، بے غیرتی دیکھیں گے اس میں کسی مولوی کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن مولوی کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کیا ہے وہ سب مولوی تھے، مدارس کے پڑھے ہوئے تھے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی کو دیکھیے، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کو دیکھیے، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد کو دیکھیے، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ امام راضی کو دیکھیے، امام غزالی کو دیکھیے، اور بڑے بڑے ائمہ کو دیکھیے، بڑے بڑے ماہرین کو دیکھیے، اور حتیٰ کہ فلکیات کے ماہرین، اسی طریقے سے جراحی کے ماہرین، حتیٰ کہ میڈیکل انسٹرومنٹس بنانے کے ماہرین، ایجادات کرنے والے ماہرین، پھوڑے پھنسی سے متعلق تحقیقات کرنے والے ماہرین، حتیٰ کہ انستھیسیا ایجاد کرنے والے ماہرین، حتیٰ کہ باقاعدہ قطب نما ایجاد کرنے والے ماہرین، یہ سارے مدارس کے پڑھے ہوئے۔ ان میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو کہیں اور سے پڑھ کے آیا، چاہے وہ مدینۃ الحکمت سے پڑھ کے آیا ہو، منصور کے دور میں، عباسی خلفاء کے دور میں جو مدرسہ تھا وہاں سے پڑھا ہو، چاہے مدرسہ نظامیہ میں بغداد سے پڑھا ہوا ہو، چاہے اندلس کے مدارس سے پڑھا ہوا ہو، یہ سارے مدارس کے پڑھے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے آپ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ علماء اور یہ دینی تعلیم رکاوٹ ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے اور کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسا کہ ایک لومڑی نے کوے کے منہ کے اندر دیکھا پنیر کا ٹکڑا، لومڑی نے دیکھا پنیر کا ٹکڑا کوے کے منہ میں تو لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا، اور لومڑی نے کوے کی تعریف کرنا شروع کر دی، خوب تعریف کی، خوب تعریف کی، خوب تعریف کی، حتیٰ کہ کوا پھول کے کپا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کوے بھائی آپ کی تو آواز بڑی سریلی ہے، آپ ذرا کچھ گانا سنا دیجئے۔ تو کوے نے گانا گانا شروع کیا، پنیر کا ٹکڑا نیچے گرا، لومڑی نے کھا لیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب تک ان انسانوں کا، عوام کا علماء سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا، دینداروں سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا، اس وقت تک ان کو اغوا کرنا، ان کو بہکانا، ان کو عیسائی مشینری کا حصہ بنوانا، ان کو قادیانی بنوانا، ان کو مرتد بنوانا، ان کو سبائی فرقے کا حصہ بنا دینا یا کوئی اور باطل فرقے کا حصہ بنا دینا، جس کے اندر ظاہری شکل میں نام تو عبداللہ رہ جائے، عبد الرحمن رہ جائے، عبد القدوس رہ جائے، لیکن حقیقت کے اندر یا تو وہ فکری طور پر مرتد ہو چکا ہو یا وہ
عملی طور پر نافرمان اور باغی ہو چکا ہو، یا اس کے اندر اللہ کی نافرمانی عداوت کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہو، وہ ناشکرا بن گیا ہو، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ علماء کا عوام سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس کے ذریعے سے پوری شد و مت کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑ دی جاتی ہے، اور چھوڑنے والوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ ذرا سا اپنے دامن کو بھی دیکھ لیں، کتنی گندگیاں ہیں اس کے اندر، کتنے گندے الزامات ہیں اس کے اندر۔ لیکن علماء جو صرف قال اللہ قال رسول پڑھا رہے ہیں، آخرت کا راستہ بتلا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر رہنے کا ڈھنگ سکھلا رہے ہیں، مجھے بتلائیے رواداری کون سا نظام سکھلاتا ہے؟ مجھے بتلائیے ایثار کون سا نظام سکھلاتا ہے؟ مجھے بتلائیے اخوت کون سا نظام سکھلاتا ہے؟ مجھے بتلائیے کہ مساوات کون سا نظام سکھلاتا ہے؟ مجھے بتلائیے خالق اور مخلوق سے رشتہ کون سا نظام جڑواتا ہے؟ تو آدمی بیک زبان ہو کر بے ساختہ کہے گا اسلام۔ تو اسلام ہی ہے، باقی جتنے نظام ہیں وہ در حقیقت لومڑی کی چالیں ہیں، جس کے اندر اب آپ دیکھیے بہترین سیلز مین ہوتا ہے تو سیلز مین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز فروخت کرے، تو فروخت کرنے کے وقت وہ آپ سے اتنی میٹھی میٹھی گفتگو کرے گا کہ آپ پھول کے کپا ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ یہاں تک کہ سیٹ صاحب آپ تو بس آپ ہی کی شان ہے، اور یہ چیز اگر آپ اپنے خرید لیں گے تو آپ ہی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اب آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ یہ سیلز مین تو بہت اچھا ہے۔ اب اگر آپ کو پرکھنا ہے تو اس سے کہیے جب میں اتنا اچھا آدمی ہوں تو ایسا کرو مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دے دو، تو اب یہاں سے اس کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہوگا، اور وہ کہے گا میاں اگلی دکان میں چلے جائیے۔ تو وہ ساری تعریفیں کہاں چلی گئیں؟ بالکل اسی طریقے سے آج دنیا ایمان کا سودا کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کا سودا کرنا چاہتی ہے، اور مسلمانوں کے مذہب کا سودا کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کی تمام چیزوں کا سودا کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سودے کو بیچنے کے لیے، اپنا گندا سودا بیچنے کے لیے وہ ملمہ سازی کر رہی ہے۔ کبھی کوئی سا بل پیش کر دیتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہے، آپ کی عوام خوشحالی کے اندر مالا مال ہو جائے گی، آپ کو فلاں فلاں چیزیں مل جائیں گی، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ آپ سر سے پاؤں تک غلام ہو جائیں گے، اور آپ کی کوئی بھی سانس ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہلے گی، آپ کی ترقیات رک جائیں گی، آپ کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے۔ آپ کی تمام ریسرچ، اگر آپ کے پاس ذہین دماغ ہوگا تو وہ در حقیقت ہمارے ریسرچ سینٹر میں آ کر ریسرچ کر سکتا ہے، اور اس کی ریسرچ کے ذمہ دار اور اس کے مالک ہم ہوں گے، اس کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اس کے نتیجے میں جو غلامی آئے گی وہ اس کا صحرا آپ کے سر پہ ہوگا۔ تو یہ سوچنے کا وقت ہے، تدبر کا وقت ہے، اور ٹھنڈے دل سے اپنے خیر خواہوں کو پہچاننے کا وقت ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو بتلایا گیا، اسی طریقے سے ان کے نابین کے ادب و احترام ہے کہ علماء کی مجلس کے اندر اپنی آواز کو اونچا نہ رکھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ باضابطہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا مقام ایسا ہے جیسا کہ تم میں سے کمتر لوگوں کے اندر میرا مقام۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو یہ مقام عطا کیا، تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے تقاضے ہیں تو اس کے صدقے کے اندر ان کے وارثین کے بھی احترام کے تقاضے ہیں۔ اب علماء کی مجلس میں جا کر خوب زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں، اور اپنی رائے کو اصرار کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ یہ بات سمجھے نہیں، آپ کی تو بالکل عقل خراب ہے، یعنی زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ اگر علماء کی مجلس میں گئے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی سے سنتے رہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور جو بات نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں آ رہی ہے تو آپ ادب سے پوچھ لیجئے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو عمومی مجلس میں بیان کر دیں گے، اور اگر مناسب نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کو تنہائی میں خلوت میں سمجھا دیں گے۔ اسی طریقے سے ادب کے اندر یہ بات بھی ہے کہ علماء کے اوقات کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ بھائی علماء کا حال تو یہ ہے کہ علماء پوری انسانیت کا مال مشترک ہے،
مال مشترک جس طریقے سے ہر آدمی جس وقت جس طرح چاہے اس کو امیٹ لیتا ہے، جس طرح چاہے استعمال کر لیتا ہے، تو اسی طریقے سے علماء کا حال ہو گیا۔ اب میڈیا کے ذریعے سے یہ جب باور کرا دیا گیا کہ علماء تو سارے شیطان ہیں اور فتنہ ہیں اور رکاوٹ ہے، حالانکہ آپ سارے علماء کے اقوال سنیے، جمع کیجئے، تو آپ کو نظر آئے گا علماء نے کبھی بھی ترقی کے رکاوٹ کا کوئی جملہ نہیں کہا۔ علماء نے کہا کہ دیکھو، یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو اس نے سائنس ٹیکنالوجی جو ہمارے اندلس کی درسگاہوں سے حاصل کی تھی اور ہمارے بغداد کی درسگاہوں سے لے کے گئے تھے اور اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اس کے اندر ریسرچ کی، اور 500 سال بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ساری تحقیقات ہماری ہے، تمہارے آباء و اجداد 500 سال پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، تو تم اس راستے پہ چلو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء جو منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کی طرح شارٹ کپڑے نہ پہنو، ننگے دھڑنگے نہ پھرو، گندی چیزیں مت استعمال کرو، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط اچھی بات نہیں ہے، اور شترے بے مہار پھرنا اچھی بات نہیں ہے، شادی کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کا۔ تو یہ کون سی بات ہے جو ترقی کے اندر رکاوٹ ہے؟ بلکہ جو باتیں ترقی کے اندر رکاوٹ ہے وہ کر رہے ہیں، خوب ناچنا گانا، خوب ننگ دھڑنگ پھرنا، خوب مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، خوب عصمت دری کرنا، خوب شراب پینا، خوب جوا کھیلنا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شعور رکھنے والا آدمی یہ کہے کہ یہ ترقی پہ چلنے والے راستے ہیں۔ علماء نے جب بھی مخالفت کی ہے تو علماء نے ان چیزوں کی مخالفت کی جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہاں، آپ علوم حاصل کیجئے، اگر علماء علوم کے دشمن ہوتے تو پھر مدارس قائم نہ ہوتے، اور پھر مدارس کو اگر آپ دیکھیے، کوئی بھی مدارس کسی سیٹھ صاحب نے قائم نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مولوی صاحب بیچارے جن کا ماضی کے اندر کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، انہوں نے مدرسہ قائم کیا، پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا، ان کی امداد کی گئی اور مدرسے چل رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں سرکاری ادارے، ہمارے دوست بتانے لگے کہ ایک ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، اور وہاں پر جو تنخواہ ہے وہ 3.5 لاکھ روپے مکمل اسٹاف کی، اور وہاں پر جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ بچے ہیں 12، اور وہاں جو مینٹیننس کے نام پہ ملتا ہے وہ وہاں کے ذمہ داروں میں ان کے گھروں کے مینٹیننس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف ہمارے سامنے یہ تصویر ہے کہ فورن ایڈ بھی آ رہی ہے، امداد بھی مل رہی ہے، اور تعلیم کا کباڑہ یہ ہوا ہوا، ایک طرف ہمارے سامنے وہ مدارس بھی ہیں جو غریب علماء نے قائم کیے اور ان کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں، محدثین پیدا ہو رہے ہیں، فقہا پیدا ہو رہے ہیں، اور مفتیان اکرام پیدا ہو رہے ہیں، دین کے داعی پیدا ہو رہے ہیں، آخرت کا راستہ بتلانے والے پیدا ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ایسے کام انجام دے رہے ہیں کہ جو بہت ہی ذی شعور لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بتلائیے کہ یہ سوائے پروپیگنڈے کے اور کیا ہے؟ تو یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ میڈیا سے متاثر نہ ہوئیے، آپ اپنا کامن سینس استعمال کیجئے، اپنا شعور استعمال کیجئے، اور شعور استعمال کر کے آپ موازنہ کیجئے کہ آیا کس کے جملے کے اندر وزن ہے۔ ایک بے وزنی جملہ ہے لیکن بڑا مقفع مسجع عبارت کے ساتھ ہے، بات کرنا اور چل زبانی کرنا بہت اچھا آتا ہے، اور ایک ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو شعور رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا حقیقت والی بات چاہے ٹوٹی پھوٹی صحیح، وہی سچ ہے، اور وہ بات جس کے پیچھے میڈیا کی طاقت ہے، جس کے پیچھے سپر پاور کی طاقت ہے، حالانکہ سپر پاور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اب ہم سوچیں، اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بعد ہم اپنے آپ کو مدارس سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو خانقاہوں سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو صلحاء سے جوڑیں، اور پھر اس کے بعد مدارس کو بدنام کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، کسی کو داڑھی رکھوا کر، کسی کو ٹوپی پہنوا کر اور دہشت گرد کی تصویر میں پیش کر دیا، تو یہ کوئی مولوی نہیں ہے، نہ کسی مولوی کا کام ہے، نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ آج تک کسی مولوی نے اس کی ترویج کی ہے، اور نہ ہی کوئی مولوی اس کو شہادت کی موت کہتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں سامنے رکھ کر اور پھر اس کے بعد اپنے علماء سے بدظن نہ ہوئیے، اپنی آخرت کی فکر اگر ہے،
اپنی قبر کی اگر فکر ہے، اپنے حشر کی فکر ہے، اپنے پلسرات کی فکر ہے، اپنے جنت میں جانے کی فکر ہے، یعنی 60-65 سالہ زندگی کے علاوہ ہمیشہ کی 40 سال کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی اگر فکر ہے تو اس کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور ان کا دستور ہے، ان کے فرامین ہیں، جو کہ صحاح ستہ کی شکل میں، جو قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی شکل میں جو موجود ہے، بس وہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ملمہ سازیاں کر لیجئے، 50 سال بعد اس کی نفی کرنی پڑے گی، 60 سال بعد نفی کرنی پڑے گی، 100 سال بعد نفی کرنی پڑے گی۔ بہت سارے نظریات وجود میں آئے، بڑے بڑے فلاسفر نے وہ نظریات پیش کیے، لیکن ایک مدت کے بعد وہ نظریات غلط ثابت ہو گئے۔ لیکن 1400 سال سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات پیش کیے، جو نظام زندگی پیش کی، ان میں سے ایک معمولی سی رتی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ تو اب ہم ٹھنڈے دل سے سوچ کر اپنے لیے بہتر راستہ تجویز کریں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کو اختیار کر لے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ یاد رکھیے اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام کو نہ کبھی خطرہ تھا، نہ کبھی خطرہ ہے، اور نہ کبھی خطرہ ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں باقی رہ جائیں، ہم مسلمان باقی رہ جائیں، یہ ہے اصل فکر کرنے کی بات۔ تو وہ فکر ہم کو خود کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، اور ان کے سامنے جا کر ان کو یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے یہ جھوٹی باتوں کی طرف مت توجہ دو، حق وہی ہے جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے بتلایا۔ اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، یہ شیطانی شکنجے ہیں اور یہ شیطانی وارداتیں ہیں، یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ اس سے اسلام کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، کسی عالم نے کوئی یہ بات نہیں کہی، اور نہ ہی کسی بھی مدرسے کے اندر اسلحے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آج کل بڑی زور و شور سے یہ بات چلائی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے وزارتوں کی سطح پہ بیٹھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ ہے، اسلحے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، فلاں چیز کی جا رہی ہے۔ یہ پلے درجے کی جھوٹی بات ہے، اور ہمارے اکابرین نے میڈیا پر بھی آ کے کہا اور مستقل کہتے رہتے ہیں، جن کو شوق ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں، اور آنے کے بعد ہر مدرسے میں فہرست دے دیجئے، ہم آپ کو اسی وقت لے جائیں گے اور پورے ادارے کا دورہ کروائیں گے۔ آپ ایک دہشت گرد دکھا دیجئے، ایک ٹریننگ سینٹر دکھا دیجئے، ایک کچھ دکھا دیجئے، کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹ کے، سوائے دہشت گردی کرنے کے۔ خود یہ دہشت گرد ہے، خود یہ بدتمیز ہے، یہ خود نالائق ہے، یہ خود اسلام کے دشمن ہے، یہ خود اسلام کے باغی ہیں۔ اگر مدارس کے احوال کو، نظام کو درست کرنا ہے تو اپنے ہزاروں لاکھوں ان اداروں کی فکر کیجئے جس کی لاکھوں روپے تنخواہیں جا رہی ہیں، وہاں پر استاد کی تعداد 15 اور بچوں کی تعداد 7 ہے، تو وہ اس کے حالات کو بہتر کیجئے۔ مدارس کے حالات بہتر ہیں، اور مدارس کے اندر صحیح تعلیم دی جا رہی ہے اور صحیح تربیت کی جا رہی ہے، ان کے اخلاق کو مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریے۔ اللہ ان مدارس کے محافظ ہیں، علماء کے محافظ ہیں، اس نظام کے محافظ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم کو اسلام میں باقی رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا کے پروپیگنڈے سے ہم متاثر ہو کر ہم الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ بال کٹوانے گیا، ایک صاحب باشرہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کے بال کٹوانے لے کے آئے، تو جب یہ اعلان ہوا کہ سارے اسکولز بند کر دیے جائیں اتوار تک، تو وہ کہنے لگے اچھا ہے، ایسا زور کا آپریشن ہو، سارے ملاؤں کو پیس کے پھینک دیا جائے اور تمام مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کون سا ایمان ہے اور کون سے ایمانی جملے ہیں؟ آپ سوچئے، باشرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اتنا بغض، یہ بغض کہاں سے آیا؟ ہم نے ٹوٹل تکیہ کیا ہوا ہے میڈیا کے اوپر۔ میڈیا نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ میڈیا نے کہہ دیا فلاں دہشت گرد فلاں کے ہاں سے آیا تھا، ارے کراچی یونیورسٹی سے پڑھ کے لڑکے نکلے ہیں، ڈاؤ میڈیکل کالج سے پڑھ کے نکلے ہیں، اور اسی طریقے سے NID سے نکل کے لڑکے نکلے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں سے نکلے ہیں، اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ تو جملہ نہیں کہا کراچی یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے؟ ہرگز ہماری تمنا نہیں ہے، نہ کسی عالم کی تمنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہوں، لیکن جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں سوائے جھوٹ بولنے کے، کہ اپنی آخرت کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ بھائی
60-65 سالہ 70 سالہ زندگی گزار کے چلے جاؤ، پھر دیکھو تمہارے جو کوڑے لگیں گے اور تمہارے اوپر جو گرز لگیں گے، اور پھر اس وقت یاد آئے گا ہائے فلاں مولوی صاحب کی بات مان لیتا۔ ابھی بھی موقع ہے، اپنے ساتھ رحم دلی کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ زیادہ ایسے بھکاری بھکمنگے مت بنو۔ بہت سارے کتے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، پھر ان کے اندر خارش لگ کے مر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی خارشی کتے بن کے اور روڈوں پہ بچے تمہارے اوپر پتھر مار رہے ہو اور تم رسوائے زمانہ ہو کر سسک سسک کے موت کی تمنا کر رہے ہو۔ قرآن کی بے حرمتی مت کرو، قرآنی مدارس کی بے حرمتی مت کرو، احادیث کی بے حرمتی مت کرو، قرآن کے پڑھنے والوں کی بے حرمتی مت کرو۔ اور ان سے زیادہ ملک کا بے خواہ کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ ملک کا وفادار کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ملک کو ضرورت پڑے گی تو یہ علماء سب سے پہلے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے تمہارے ملک کی حفاظت کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ پھر مشاہدہ کرے گی۔ اور تم جن باتوں کو کر رہے ہو، تم غدار پیدا کر رہے ہو، تم حواس باختہ لوگ پیدا کر رہے ہو، تم تخریب کار پیدا کر رہے ہو۔ تم اب تک اپنی قوم کو ایک قوم نہیں بنا سکے۔ 1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی۔ آج 1947 کے بعد ایک ملک کو جو بہترین معدنیات سے مالا مال ہے، بہترین سرمایہ سے مالا مال ہے، بہترین نعمتوں سے مالا مال ہے، اس ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ تمہارے اس ملک کے اندر تم نے پنجابی تو بنائے، پٹھان تو بنائے، مہاجر تو بنائے، سندھی تو بنائے، بلوچی تو بنائے، لیکن ایک مسلمان اور پاکستانی پیدا نہ کر سکے۔ تو یہ تضادات بیانیاں اور گندی الفاظ استعمال کرنا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ زبان کئی لوگوں نے استعمال کی اور ہم نے ان کا حشر دیکھا۔ اور ایسے جو لوگ مدارس کے خلاف بک رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا کباڑہ کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور اللہ ان کو رسوائے زمانہ کر دے۔ ان فقیروں کو جس طرح آج یہ فقیر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کل حشر کے میدان میں بھی آنکھوں سے خون کے آنسو رو رہے ہوں گے اور بھیک مانگتے پھر رہے ہوں گے، خدا کے واسطے ہم کو ایک نیکی دے دو تاکہ ہم جنت میں لے جائیں، حالانکہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ توبہ کرو، ڈرو، اللہ سے ڈرو، فقیر نہ بنو، بھیک منگے نہ بنو، اور کرائے کے ٹٹو نہ بنو، اور وہ شخص نہ بنو جو 2 کوڑی کے خاطر اپنی عزت بیچتا ہے، اپنی بیٹیوں کو بیچتا ہے، اپنی ناموس کو بیچتا ہے۔ ایسے بے غیرت نہ بنو۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی رسی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایسی منہ کی کھاؤ گے تو تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمام مدارس حق میں ہیں، تمام مدارس صحیح تربیت کر رہے ہیں، تمام مدارس اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، ان کو قومی تقاضوں سے بھی آگاہی ہے اور قومی تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری قوم کے کیا تقاضے ہیں، ہمارے ملک کے کیا تقاضے ہیں، ہماری آزادی کے کیا تقاضے ہیں، یہ تمام تقاضوں کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں خیرخواہی کے جذبات رکھتے ہیں، اور تم سے بھی خیرخواہی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تم کو بتلا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ میں ڈالنے لگتا ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے نیچے جھٹک دیتی ہے، تو یہ اس سے ہمدردی ہے، اس سے ناگواری نہیں۔ اور اگر وہ ضد کرتا ہے تو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں جو انگارہ تم منہ میں لینے جا رہے ہو، اس انگارے کا انجام کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر علماء بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، علماء اور دیندار لوگ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں تمہاری خیرخواہی کے اندر، تم انگارے مت خریدو، انگارے اپنے حلق میں مت ڈالو، اور اپنی قوم کو انگاروں میں مت چلاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے، اپنے مدارس کی قدر کرنے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کی شریعت کو، ان کے نظام کو دنیا کے اندر راج کرنے کی ہمارے دلوں میں تمنا پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو اس راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو سمجھ عطا فرمائے۔